بلدیاتی اداروں کا مالی بحران یقینی طور پر اپنی جگہ موجود ہے، لیکن حکومتی سطح پر اس کو بیوروکریسی شاید ٹالنے کے چکر میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بڑی کوشش کی اور اس سے پہلے 2016 میں بھی کوشش کی تھی کہ بلدیاتی اداروں کو مالی بحران سے نکالا جائے، اور انہوں نے OZT بڑھانے کے لیے جدوجہد کی تھی تاکہ بلدیاتی ادارے مایوس نہ ہوں اور محنت کشوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک بار پھر کوشش کی اور بلدیاتی اداروں کے مالی بحران کو نمٹنے کے لیے انہوں نے ہدایتیں جاری کی تھیں، جس پر یقینی طور پر 2 دسمبر 2021 کو محمد حنیف ہوریو جو کہ سیکشن آفیسر ایڈمن ہے، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا اور تمام ریجنل ڈائریکٹرز کو واضح طور پر ایک پرفارما جاری کیا تھا کہ شارٹ فال آف OZT شیئر کے حوالے سے تفصیلات دیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کچھ کالم دیے تھے جس میں انہوں نے کونسل کے نام کے ساتھ ساتھ جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے بجٹ کے حساب سے وہ، اور ورکنگ اسٹرینتھ یعنی کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں، اور ریکوائر بجٹ ورکنگ امپلائز کا کیا ہے، OZT شیئر آپ کا کیا ہے، شارٹ فال ایکسس بجٹ کیا ہے، وہ بھی بتائیے۔ اس حوالے سے یقینی طور پر کاموں کا آغاز ہوا اور آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ ہوں، یا لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے حافظ مشتاق کوریجے ہوں، یا پھر جنرل سیکرٹری اکرم راجپوت سندھ کے اور دیگر رہنماؤں نے پرویز حبیب جو کہ اسپیشل سیکرٹری تھے، ان سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کو بلدیاتی اداروں کے بارے میں آگاہ کیا تھا، جس پہ اسپیشل سیکرٹری نے بتایا تھا کہ جلد ہی ہم اس حوالے سے ایک میٹنگ بلا رہے ہیں اور تمام ریجنل ڈائریکٹر کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان کو سامنے تمام چیزیں رکھ کر بلدیاتی اداروں کو مالی بحران سے نکالیں گے۔ ایک اچھی خبر سامنے آئی تھی، تاہم 2 دسمبر کے بعد یقینی طور پر آج سے 15 دن پہلے سیکرٹری بلدیات کی صدارت میں OZT کے حوالے سے اجلاس بھی ہوا کہ شارٹ فال کو کیسے دور کیا جائے۔ اس حوالے سے تمام ریجنل ڈائریکٹر جو سندھ کے موجود تھے، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد اور لاڑکانہ سکھر کے، انہوں نے اپنی اپنی رپورٹ جمع کرائی۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق اس رپورٹ پر دوبارہ رپورٹ تیار کی گئی اور اس کو مزید سہل بنانے کی کوشش کی سیکرٹری بلدیات نے، اور ریجنل ڈائریکٹر نے بھی اب لبیک کہا کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ بلدیاتی اداروں کا مالی بحران ختم ہو۔ تاہم اس حوالے سے پرفارمنس جاری کر دیے گئے، لیکن فی الحال کام رک گیا ہے۔ کیوں رکا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بلدیاتی ادارے یعنی DMCs کی سطح پہ کچھ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن شاید اس میں ذمہ داران بدعنوان افسران ہے، اور لوکل گورنمنٹ کمیشن نہ ہونے پہ اور ریجنل ڈائریکٹر کی سپرویژن کی جو پاور ہے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 پہ اس پر عمل درآمد نہ ہونے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ سابق منتخب نمائندوں نے بھی بھرتیاں کر ڈالی تھیں اور یقینی طور پر اس بھرتی کا بھی بوجھ پڑے گا، یعنی کہ سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لاہور ولا قوت الا باللہ نے 774 بھرتیاں بوگس کی تھیں اور ان ملازمین کو فاقہ کشی پہ مجبور کر کے روانہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، اربوں کی کرپشن اس کے کندھے پر موجود ہے لوکل گورنمنٹ بورڈ کی انکوائری کے مطابق۔ تاہم وہ اضافہ بھی تھا، لیکن جبکہ بلدیہ وسطی کے اندر بھی یہی مالی بحران ہے کہ وہاں پر 2.5 کروڑ کا پہلے ہی شارٹ فال تھا، اور اس کے بعد جو 20% 15% تنخواہ بڑھتی تھی اس کا بھی شارٹ فال بڑھتا چلا گیا، اور یقینی طور پر ان کو بھی 5 سے 7 کروڑ روپے کا شارٹ فال ماہانہ کا ہے اور ہوگا۔ اسی طرح بلدیہ کورنگی میں سابق چیئرمین کے غیر قانونی حرکتوں کی وجہ سے، یعنی بوگس بھرتیوں کی وجہ سے اور احتساب نہ ہونے کی وجہ سے، سندھ حکومت وہ گناہ دھونے کے لیے تیار ہے لیکن احتساب کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ بلدیہ کورنگی میں 19 گریڈ کے افسران، 18 گریڈ کے بوگس افسران، جعلی پروموشن اور جعلی بھرتی ہونے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ انتہائی حد تک کہ میونسپل کمشنر بھی جو کہ جعلی بھرتی ہے اور جعلی پروموشن لے کے بیٹھا ہے، جس کا نہ چیف سیکرٹری کے پاس ریکارڈ ہے نہ SO5 کے پاس۔ اس طرح تنخواہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ بدعنوان افسران اور بدعنوان سابق چیئرمین کبھی احتساب کرنے سے گریز کر رہی ہے اور بوگس بھرتیوں کو برداشت کر رہی ہے، اور ان سب بدعنوانیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے OZT کا شارٹ فال کلیئر کر دے گی۔ کتنا بڑا ظلم ہے سندھ کی دھرتی کے ساتھ، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ بیڈ گورننس کا پرچم لہرا رہا ہے۔ نیب سو رہی ہے، آہستہ اٹھ جائے گی، سونے دو۔ لیکن سندھ حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو چاہیے کہ خزانے سے پیسے نکالنے سے پہلے فوری طور پر ان کے گریڈ چیک کیے جائیں، ان کو واپس بھیجا جائے تاکہ بوجھ کم ہو، ورنہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی چھت گر جائے گی کہ ہم کہاں سے لائیں۔
لیکن اب دیکھتے ہیں کہ شارٹ فال دور ہوتا ہے کہ نہیں، ورنہ ڈی ایم سیز کی سطح پر بلدیہ وسطی، بلدیہ کورنگی کی بڑھی ہوئی تنخواہیں خطرے میں پڑی ہیں اور پڑی رہ جائیں گی۔ نقصان ملازمین کا ہوگا۔ پیداگیری تو پیداگیری کر رہے ہیں، احتساب ہوگا یا مال دے کے بدعنوانیوں پہ پردہ ڈالا جائے گا، یہ سوال ہے۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔